رانا صاحب، ایک دفعہ ذرا عمران خان صاحب کا جو بیان ہے اس کے ایگزیکٹ الفاظ آپ سن لیں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہے، کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتہ چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے، یہ جو ملک کو، اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے۔ لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا تو میں مجبور ہوں گا، پھر میں بولوں گا، میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا۔ رانا ثناءاللہ صاحب، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر میں مجبور ہو کے بولوں گا، سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ آپ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں یا کسی اور کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو اقتدار میں لایا گیا، اور اقتدار میں لانے کے لیے 2014 سے لے کے دھرنے سے لے کے 2018 کے الیکشن کمپین تک، اور بنی گالہ میں جس طرح سے لوگوں کو لا کے وہ پٹے پہنائے گئے اور کس طرح سے لوگوں کو گردن سے پکڑ کے پی ایم ایل این سے نکالا گیا، پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا، ایک تو یہ چیز ہے۔ اگر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے لایا گیا تھا، بتائیں، بسم اللہ کریں، بتائیں، پوری قوم کو بتائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جی مجھے جو اقتدار سے نکالا گیا ہے، ایک تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کیا تو انہوں نے نکالا ہے۔ اب اگر امریکہ نے نکالا ہے تو بتائیں قوم کو، وہ صرف خط لے کے اس کے بعد کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر ملک کے اندر سے کسی نے کوئی سازش کی ہے تو پھر امریکہ کا چھوڑیں اور بتائیں کہ ملک کے اندر سے جو ہے وہ سازش جو ہے وہ اس کے خلاف کس نے کی ہے۔ وہ جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرا کے اور کہیں چھپا دی ہے، وہ کس کے بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہونی تو جو ہے وہ امریکہ کے خلاف چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے، جب انہوں نے امریکہ کے خلاف بیان دیا تھا، جو کہ اب پٹ چکا ہے، ساری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس نے ایک جو ہے وہ کہانی گھڑی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سازش اس کے خلاف یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا لانگ مارچ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، اس کا دھرنا کامیاب نہیں ہوا، اس کا گراؤ جلاؤ کامیاب نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ ہاں، دیکھیں، آج تک پاکستان کے عوام کو نہیں پتہ چلا کہ 26 مئی کی صبح جب عمران خان صاحب ادھر اسلام آباد میں بالکل یہ جناح ایونیو پہ داخل ہو چکے تھے، کیا ہوا کہ پھر انہوں نے واپس یو ٹرن مارا اور واپس چلے گئے۔ وہ 26 مئی کی صبح کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو کوئی فون کال آئی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں ان سے وعدہ کیا گیا تھا واپس چلے جائیں، نیا الیکشن ہو جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رانا ثناءاللہ نے کوئی کارستانی کی ہے۔ ہمیں بتائیں ہوا کیا تھا؟ نہیں، بڑا سمپل سا معاملہ ہے کہ جب یہ صاحب سوابی سے چلے ہیں تو پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ سوابی سے سمجھتے تھے کہ میں جب چلوں گا تو کم از کم 1,00,000-1,50,000 آدمی میرے ساتھ ہوگا۔ وہاں پہ ٹوٹل 7,000-7,500 آدمی تھا۔ یہ بالکل میری جو ہے نا ویریفائڈ فگر ہے۔ اس کے بعد راستے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اسے اجازت دے دی کہ آ جائیں، اور آئیں اور جا کے آگے وہ H9 پہ جلسہ کریں۔ تو اگر اس کو کسی فون نے آنا تھا یا انہوں نے کسی کی بات ماننی تھی تو پھر سپریم کورٹ سے بڑھ کے کون تھا؟ اور سپریم کورٹ نے جب اس کو اجازت دی تو اس نے اعلان کیا کہ سپریم کورٹ نے اجازت مل گئی ہے، سپریم کورٹ سے آپ اپنے گھروں سے نکلیں، اور اس کے بعد پھر لوگ تھوڑا نکلے بھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب میں ڈی چوک جاؤں گا، اور میں ڈی چوک پہ آؤں گا۔ اس نے وہاں سے کہنا شروع کر دیا، یعنی 10-10:30 بجے یہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ میں ڈی چوک پہنچ رہا ہوں 1 گھنٹے تک، جبکہ اسے معلوم تھا کہ مجھے یہاں سے پہنچتے ہوئے کم از کم 6-7 گھنٹے لگے، کیونکہ راستے میں بیریئر تھے۔ اب جب یہ یہاں پہ پہنچا ہے تو اس کی یہاں پہ اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ تھی، انہوں نے یہاں پہ مختلف بلڈنگز میں مختلف جگہوں پہ کوئی 2-2.5 ہزار بندہ انہوں نے رکھا ہوا، پہلے 2 دن پہلے سے یہاں پہ پارک کیا ہوا تھا، اور ان کا یہ تھا کہ یہ بندے جو ہیں رات 10-11 بجے آ کے یہاں پہ ڈی چوک پہ قبضہ کر لیں گے، اس کے بعد یہ یہاں پہ ہلہ گلا کریں گے، اس ہلے گلے میں پھر فیملیز آ جائیں گی، پھر بچے آ جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے خلاف کوئی ایکشن جو ہے وہ یا تو مشکل ہوگا، ممکن نہیں رہے گا، یا پھر اگر ہوگا تو اس کا نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور اوپر سے جب ہم آئیں گے
تو ہمارے ساتھ بھی 50-60 ہزار لوگ ہوں گے، اور جب یہاں پہ پہنچیں گے تو جو ریڈ زون ہے یہ بریک ہو جائے گا۔ ریڈ زون بریک ہونے کے دو ہی نتیجے تھے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگیں ہیں جو سمبل آف اسٹیٹ ہیں یہ کمپرومائز ہو جاتی ہیں، لوگ اس میں بھاگے پھرتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں، کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، کسی جگہ پہ کچھ ہو رہا ہے، اور پورا میڈیا لائیو پوری دنیا کو دکھا رہا ہے، تو پھر اسٹیٹ کہاں جو ہے وہ نظر آتی۔ یا پھر یہ تھا کہ ان بلڈنگز کی حفاظت کے لیے جس فورس کی ڈیوٹی تھی، جس کو ہم نے طلب کیا ہوا تھا آرٹیکل 245 کے تحت، وہ اگر آگے سے ایکشن لیتی تو انہوں نے کوئی لاٹھی چارج تو نہیں نہ کرنا تھا، وہ ایکشن ہوتا یہاں پہ 15 20 30 50 آدمی جو ہے وہ مر سکتے تھے، تو پھر بھی جناب یہ مظلوم، اور پھر بھی جو ہے وہ اسٹیٹ بھی انڈر پریشر اور ادارے بھی انڈر پریشر۔ اس میں جو اصل بات ہوئی ہے، جو جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور خدا کا بھی جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، کہ جب ان شر پسندوں نے جو یہاں پہ پارک تھے انہوں نے یہاں پہ آ کے قبضہ کیا اور قبضہ کرنے کی کوشش کی ایکسپریس چوک اور ڈی چوک میں، تو ان کے ساتھ فیملیز نہیں آئیں، نہ بچے آئے، تو یہ پھر جو تھے وہ بالکل 500-600 ٹیئر گیس شیل کے وہ مار تھے، تو وہ ہم نے انشاءاللہ ہمارے پاس موجود تھے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جو ہے وہ پھر کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، نہیں، اور جتنے چاہیے تھے نا، اگر 600 کی مار تھے تو ہم نے پھر 650 ہی پھینکا ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں پہ ان کے یہاں پہ رکنا ممکن ہی نہیں تھا، ایسی صورتحال۔